أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کفار کے مقابلے پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے ہیں، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا، وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ سامعین کرام، خاکسار اس مبارک موقع پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اسی طرح صحابی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اور حسن تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام کے اندر جو عظیم الشان روحانی، اخلاقی، معاشرتی اور تمدنی انقلاب برپا ہوا، اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، احییت اموات القرون بجلوۃ ماذا یماثلک بہذا الشان۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو صدیوں کے مردوں کو ایک ہی جلوے سے زندہ کر دیا، کون ہے جو اس شان میں آپ کا مثیل ہو سکے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس رنگ میں تربیت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آسمانی روحانیت کے چمکتے دمکتے ستارے سے تشبیہ دی اور فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہ مقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی تم اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کی شان میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، ان الصحابۃ کلہم کزکائی قد نوروا وجہ الورا بضیائی، یعنی صحابہ سب کے سب سورج کی مانند ہیں، انہوں نے مخلوقات کا چہرہ اپنی روشنی سے منور کر دیا۔ حضرات، ان درخشندہ ستاروں میں سے ایک عظیم الشان ستارہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ہے، جو خلافت راشدہ کا تیسرا مظہر بن کر اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم الشان کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کی خاطر جام شہادت نوش فرما گئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے قبیلہ بنو امیہ میں اصحاب الفیل کے واقعے سے 5 سال بعد سن 575 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کپڑے کے تاجر تھے اور کافی امیر آدمی تھے۔ بچپن سے ہی آپ کی طبیعت نیکی کی طرف مائل تھی۔ آپ کی عمر اس وقت 34-35 سال کی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے دعوی نبوت فرمایا۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بلند اخلاق کی وجہ سے بہت اچھا سمجھتے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان کے بھی دوستانہ تعلقات تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سب پر سبقت لے گئے۔ ان دنوں حضرت عثمان تجارت کے سلسلے میں شام گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ باری باری سب نے بیعت کی، ان میں حضرت عثمان سب سے پہلے بیعت کرنے والے بنے۔ نبوت کے 4تھے سال کے آغاز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا تبلیغ کرنے کا حکم دیا، اور جلدی مکہ کی گلی کوچوں میں اسلام کا چرچا ہونے لگا، جس کے نتیجے میں قریش مکہ نے مخالفت شروع کی، اور جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو منحرف کرنے کے لیے ظلم شروع کر دیا۔ آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے آپ کو خوب مارا پیٹا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکنے کے لیے
آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی۔ آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا اور ان مصائب کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ چند دن بعد آپ کے چچا نے غصے میں آ کر آپ کو گھر سے نکال دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت نیک، باعزت، خوبصورت اور شریف نوجوان تھے اور اپنے خاندان سے الگ کر دیے گئے تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ مکہ میں دن بدن قریش کے سرداروں کے منصوبوں کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے تکالیف کا سلسلہ بڑھ رہا تھا اور حضرت عثمان کو بھی سخت خطرہ تھا۔ ان حالات میں بعض مسلمان مردوں اور عورتوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت مل گئی۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ حبشہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ ہی امیر قافلہ تھے۔ حبشہ میں اپنے مختصر قیام کے دوران آپ کو تبلیغ کی بھی توفیق ملتی رہی۔ اس طرح آپ بھی ان چند خوش نصیبوں میں سے تھے جنہیں اسلام کے آغاز میں ہی بیرون ملک تبلیغ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دو دو کر کے مکہ کے مسلمانوں کو یثرب یعنی مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، تب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ انتقال کر گئی۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ سے کروا دیا۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے ساتھ نکاح کے نتیجے میں آپ ذو النورین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرات، عرب میں قدیم سے غلامی کا رواج تھا۔ اسلام نے اس کی ممانعت فرمائی، غلام آزاد کرنے کو ایک بہت بڑی نیکی قرار دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہزاروں غلاموں کو آزاد کیا اور مدینہ کی کوئی گلی ایسی نہ تھی جہاں آپ کا خرید کردہ آزاد غلام نظر نہ آتا ہو۔ بعد میں اس نئے کام کو جاری رکھنے کے لیے آپ نے یہ معمول بنا لیا کہ ہر جمعہ کے روز ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بعض غیر معمولی مالی خدمات کی سعادت ملی۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں پر نہایت تنگی کا زمانہ تھا، چنانچہ بنیادی ضرورتوں میں سے ایک پینے کا پانی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسلمانوں میں تحریک فرمائی کہ میٹھے پانی کا کنواں جو ایک یہودی کی ملکیت تھا اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان اور حضور اور باقی صحابہ کو مدینہ آئے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ مشرکین مکہ کی طرف سے حج ان پر بند کر دیا گیا تھا۔ ان حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس خواب کے مطابق 1400-1500 صحابہ کو ساتھ لے کر آپ طواف کے لیے کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ اسلام میں جانا جاتا ہے، اور اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اسلام کا سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا۔ اسلام کے سفیر کے طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حدیبیہ میں خدمت سر انجام دینا آپ کی زندگی کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے اور اپنے دور رس نتائج کے پیش نظر ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے یہ رنگ دکھایا کہ 8 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ جوں جوں اسلام پھیل رہا تھا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور مسجد نبوی ناکافی ہو گئی تھی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توسیع کا منصوبہ بنایا اور صحابہ کو تحریک فرمائی کہ مسجد کے ارد گرد کے مکانات خرید کر مسجد میں شامل کر لیے جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مالی وسعت حاصل تھی۔ آپ کے اندر مالی قربانی کا جذبہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ آپ نے فوراً 25-30 ہزار درہم کا انتظام کیا اور مسجد نبوی کے ارد گرد کے مکانات اور زمین وغیرہ خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اس قربانی اور دینی خدمت کو قیامت تک آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔
سامعین کرام، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے مالی قربانی کی تحریک فرمائی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر 1000 اونٹ جن میں سے 100 اناج سے لدے ہوئے تھے، 100 یا 50 گھوڑے اور 10,000 دینار نقد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور فوج کے 1/3 کے لیے ہر قسم کی ضروریات پیش فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی اس غیر معمولی قربانی سے بہت خوش ہوئے۔ حضرت عثمان خود بھی اس غزوے میں شامل ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو خدمات اسلام کے لیے سر انجام دینے کی سعادت نصیب ہوئی، ان میں سے ایک نمایاں خدمت قرآن کریم کی کتابت ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتب وحی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کتابت وحی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق آیتوں اور صورتوں کی ترتیب کا کام کرنے کی خدمت بھی نصیب ہوئی، اور یہ سلسلہ سارے قرآن کریم کے نزول اور آخری ترتیب تک جاری رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے دست و بازو بن کر خدمات کی توفیق ملتی رہی۔ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں آپ نہایت قیمتی مشورے دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی بنے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے جب استحکام سلطنت کے لیے مختلف محکمے بنائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو صدقات کے حساب کتاب پر مأمور فرمایا۔ اس وجہ سے بھی آپ امین خلافت کہلاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر 23 ذی الحجہ 23 ہجری کو قاتلانہ حملہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے انتخاب کے لیے ایک کمیٹی مقرر کر دی تھی، اس میں سر فہرست حضرت عثمان بن عفان کا نام بھی تھا۔ حملے کے 4 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو ہوئی، اور اس کے 3 دن بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کثرت رایہ سے خلیفہ ثالث منتخب کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو نظام حکومت چھوڑ گئے تھے اسی کو آپ نے جاری رکھا اور کوئی خاص تبدیلی نہ فرمائی۔ البتہ بعد میں ضرورت کے مطابق آپ نے بعض گورنر تبدیل فرمائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سارے عالم اسلام میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی طرف خاص توجہ دلائی، اور نماز جمعہ سے پہلے دوسری اذان کی ابتدا آپ ہی نے فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کئی نئی تعمیرات ہوئی، وسیع تعمیرات کے منصوبے بنے، رفاہ عامہ کے کام ہوئے، کئی پبلک عمارات، سڑکیں، پل، مسافر خانے اور سرائیں تعمیر ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عہد میں جو علاقے فتح ہوئے تھے ان میں فوجی چھاونیاں تعمیر کی گئی۔ اسی طرح قومی چراگاہوں میں بھی اضافہ کیا گیا اور لوگوں کو پہلے کی نسبت زیادہ سہولتیں میسر آنے لگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جہاں ملک پر ملک فتح ہوتے گئے اور فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، وہی مملکت اسلامیہ میں خلافت اور مرکزیت دونوں ختم کرنے کے مضمون منصوبے کے تحت یمن کے رہنے والے ایک نہایت بدباطن یہودی عبداللہ بن سبا کی سرکردگی میں خطرناک فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور انہی فتنوں کا نتیجہ تھا جو آپ کی شہادت کے رنگ میں ظاہر ہوا۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 82 سال تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت متقی، پرہیزگار اور متوکل انسان تھے۔ آپ کی ساری عمر خدمت اسلام اور عبادات بجا لانے میں گزری۔ آپ رضی اللہ عنہ ان خاص صحابہ میں سے تھے جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور خاص محبت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنی زندگی میں آپ سے راضی ہونے کا اظہار فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی۔ جس طرح آپ نے اسلام کی سربلندی، اشاعت قرآن اور خلافت کے قیام کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور عزت سب کچھ قربان کر دیا، بڑی وفا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگے رہے، اور فتنوں کے وقت باوجود طاقت و قدرت کے امن کا شہزادہ بن کر صبر کا ایسا نمونہ دکھایا کہ آنے والی نسلیں قیامت تک آپ کے پاک نمونے سے سبق حاصل کرتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیہ، پاک محمد مصطفیٰ اسلام احمد کی جے، نعرہ تکبیر۔ سامعین کرام، خاکسار کی تقریر کے دوسرے حصے میں
سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ عنہ کی مقدس سیرت کے حوالے سے کچھ بیان کرتا ہوں۔ جب ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کرنے والوں کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بلا شبہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عادات اور اوصاف حمیدہ سب کے سب علی قدر مراتب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بزرگ صحابی حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی مقدس سیرت کے چیدہ واقعات پیش کرتا ہوں۔ سامعین کرام، حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ عنہ کا تعلق ایک معزز خاندان غوری سے تھا۔ آپ ریاست مالیر کوٹلہ کے رئیس تھے۔ آپ کے مورث اعلیٰ شیخ صدر جہاں صاحب ایک باخدا بزرگ اور جلال آباد سروانی قوم کے پٹھان تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام نواب غلام محمد خان صاحب تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ 1 جنوری 1870 عیسوی کو نواب بیگم صاحبہ کے وطن سے پیدا ہوئے۔ آپ اپنی والدہ کے پہلے اور بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے۔ بچپن سے ہی آپ میں مذہبی ذوق و شوق پیدا ہو چکا تھا۔ براہ راست حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے تعلق کا آغاز ہونے سے قبل حضرت نواب صاحب کے خاندان کے ایک معزز فرد کے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے اچھے تعلقات پیدا ہو چکے تھے، جو بالآخر حضور علیہ السلام کے مالیر کوٹلہ تشریف لے جانے کا موجب ہوئے، اور 1884 میں حضور علیہ السلام نے یہ سفر اس لیے اختیار فرمایا کہ نواب ابراہیم علی خان صاحب نے براہین امریہ کی اشاعت میں حصہ لیا تھا اور ان کی بیماری کی خبر پا کر دعا کے لیے بھی تشریف لے گئے تاکہ عیادت اور شکریہ کی عملی روح نمایاں ہو۔ حضرت نواب صاحب کی پرورش ابتدا سے ہی مذہبی ماحول میں ہوئی تھی۔ ابتدائی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے استاد سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر سنا۔ آپ پر مذہب کا بہت اثر تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ان دنوں کوئی دعویٰ نہ تھا۔ رفتہ رفتہ حضرت اقدس علیہ السلام کا ذکر آپ تک پہنچتا رہا۔ حضرت نواب صاحب نے حضرت اقدس علیہ السلام سے خط و کتابت 1899 میں شروع کی۔ حضرت نواب محمد علی خان صاحب نے 1890 عیسوی میں 20 سال کی عمر میں قادیان کا تاریخی سفر کیا۔ آپ کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت ودیعت ہوئی تھی۔ یہ سفر آپ نے تحقیق حق کی خاطر کیا، کیونکہ ابھی تک آپ حلقے بگوش احمدیت نہ ہوئے تھے۔ بعد ازاں بعض سوالات کا اطمینان بخش جواب پانے کے بعد آپ نے بلا تأمل بیعت کا خط لکھا۔ رجسٹر بیعت میں آپ کا بیعت نمبر 210 اور تاریخ بیعت 19 نومبر 1890 درج ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب اضالہ اوہام میں حضرت نواب صاحب اور آپ کے خاندان کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت نواب صاحب کو اپنے ایک مکتوب میں بار بار تحریک فرمائی کہ کچھ عرصہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں آ کر رہیں۔ حضور نے اپنے مکتوب کے آخر پر فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہو سکے 27 دسمبر 1892 کے جلسے میں ضرور تشریف لائے۔ چنانچہ حضرت نواب صاحب اس جلسے میں شریک ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی توجہ اور شفقت اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نواب صاحب کے لیے تمام مشکلات آسان کر دی اور انشراح قلب کے ساتھ قادیان ہجرت کی توفیق عطا فرمائی۔ ہجرت کے بعد آپ اپنے 2 کچے کمروں میں آ کر ٹھہرے جو عدار سے ملحق تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شفقت بے پایاں کا گوناگون رنگ میں اظہار ہوتا رہا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت نواب صاحب کو قادیان میں مکان بنانے کی بھی کئی مرتبہ تحریک فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مکانات کو بہت برکت عطا فرمائی۔ حضرت نواب صاحب کی اہلیہ اول کے وطن سے 2 لڑکیاں، ایک امت السلام جو چند ماہ بعد وفات پا گئی، اور دوسری بیٹی حضرت بو زینب بیگم صاحبہ، اہلیہ حضرت مرزا شریف احمد صاحب، جن کی ولادت 19 مئی 1893 میں ہوئی تھی۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ماتحت 17 فروری 1908 عیسوی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا نکاح حضرت نواب محمد علی خان صاحب سے ہو گیا۔ یہ نکاح حضرت مولوی نور الدین صاحب نے پڑھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد 14 مارچ 1909 کو حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رخصت ہو کر حضرت نواب صاحب کے گھر آئی۔ حضرت نواب صاحب کی اہلیہ اول سے اکلوتی بیٹی حضرت نواب بو زینب بیگم صاحبہ کا نکاح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لخت جگر حضرت مرزا شریف احمد صاحب سے 9 مئی سن 1909 کو ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں یہ رشتے طے فرمایا تھا۔ حضرت بو زینب صاحبہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بسم العزیز کی دادی محترمہ ہے۔
اگرچہ نواب صاحب اور حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کی عمر میں 27 سال کا فرق تھا، اس کے باوجود حضرت نواب صاحب حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کی عقل، سمجھ، محبت، وفا اور سیرت کے قدردان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مقدس باپ کی مبارک بیٹی ہیں۔ حضرت نواب صاحب چھوٹی چھوٹی بات میں بھی حضرت بیگم صاحبہ سے برکت لینے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نئے سال کا کیلنڈر آپ نے حضرت بیگم صاحبہ کو دیا کہ اس پر کچھ شعر لکھ دیجئے۔ حضرت بیگم صاحبہ نے کیلنڈر سے سرور پر لکھا، فضل خدا کا سایہ ہم پر رہے ہمیشہ، ہر دن چڑھے مبارک ہر شب بخیر گزرے۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ شعر حضرت نواب صاحب ہمیشہ نئے سال کے کیلنڈر میں سرور پر لکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت نواب صاحب اکثر آپ سے اشعار کی فرمائش کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت نواب صاحب کو بار بار قادیان آنے اور قادیان میں مکان بنانے کی تحریک فرما چکے تھے۔ چنانچہ حضرت نواب صاحب نے ہجرت سے پہلے 1-2 کچے کمرے دارالمسیح سے مہلک جانب مشرق تعمیر کروائے اور چند سال بعد انہیں گرا کر ایک پختہ چوبارہ تعمیر کروایا جو چوبارہ ادار کا ہی حصہ ہے۔ خلافت اولیٰ میں آپ رضی اللہ عنہ نے قادیان کی اس وقت کی آبادی سے باہر ایک کھلی جگہ پر دارالسلام کوٹھی تعمیر کروائی جس میں باغ بھی لگوایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت نواب صاحب کو خط بھجوایا کہ قادیان آتے ہوئے اپنا فونوگراف ساتھ لیتے آئیں تاکہ غیر ممالک میں دعوت اللہ کی غرض سے کچھ پیغام بھرے جائیں۔ چنانچہ حضرت نواب صاحب فونوگراف قادیان لائے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظم آواز آ رہی ہے یہ فونوگراف سے اور کچھ دیگر نظمیں اور تقریریں بھری گئی۔ حضرت نواب صاحب کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان کے فونوگراف میں غیر ممالک میں دعوت اللہ کے لیے پیغام ریکارڈ کروایا گیا۔ سامعین کرام، حضرت نواب صاحب ایک مردم شناس، قدردان، معاملہ فہم اور وفادار بزرگ تھے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو قلب سلیم اور دماغ فہیم عطا فرمایا تھا، اس لیے آپ ہر مسئلے کی تحقیق خود کرتے تھے۔ تعصب اور غصہ ہرگز نہ تھا، سچ کے قبول کرنے پر ہر وقت آمادہ رہتے تھے۔ ابتدائی مذہبی تعلیم کے بعد لاہور میں ایچسن کالج میں داخل ہوئے جو حکومت نے روسائے پنجاب کے بچوں کے لیے قائم کیا تھا۔ خواتین کی اصلاح کے لیے آپ نے ایک انجمن مصلح الاخوان قائم کی اور ایک اسکول قائم کیا جس کے کل اخراجات آپ اپنی جیب سے ادا کرتے تھے۔ آپ کو تعلیم کی عام ترویج کا بہت شوق تھا۔ مدرسہ احمدیہ کے لیے کئی مرتبہ مالی تعاون کیا۔ آپ ہی کی عالی ہمتی سے قادیان میں کالج کا قیام ہوا۔ آپ کی فطرت میں سخاوت کا طبعی جوش تھا اور جماعت کے غرباء آپ کی فیاضیوں سے آسودگی زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ کبھی غم زدہ اور فکر مند نہ ہوتے تھے، ہمیشہ چہرے پر خوشی اور مسرت رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ پر کامل توکل اور بھروسہ تھا۔ انکساری کا یہ عالم تھا کہ مسجد مبارک میں سب سے آخری صف میں جوتیوں کے قریب بیٹھ جا کرتے تھے۔ سلسلے کے کاموں میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ حضرت نواب صاحب حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ سے حد درجہ اخلاص و اطاعت کا تعلق رکھتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آخری 2 ہفتے نواب صاحب کو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی عیادت و خدمت کا بہترین موقع میسر آیا۔ ڈاکٹروں نے قصبے سے باہر کسی کھلی جگہ رہنے کا مشورہ دیا جس پر حضرت نواب صاحب رضی اللہ عنہ نے اپنی کوٹھی دارالسلام کا ایک حصہ حضور رضی اللہ عنہ کے لیے خالی کر دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے 27 فروری 1914 کو یہاں نقل مکانی فرمائی اور اس جگہ کو بہت پسند فرمایا۔ 2 ہفتے بعد 13 مارچ 1914 کو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے دارالسلام میں ہی وفات پائی۔ 1 جنوری 1903 کو صبح کی سیر میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے نواب صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج رات ایک کشف میں آپ کی تصویر ہمارے سامنے آئی اور اتنا لفظ الہام ہوا حجت اللہ۔ اس کے متعلق یوں تفہیم ہوئی کیونکہ آپ اپنی برادری اور قوم سے الگ ہو کر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام حجت اللہ رکھا، یعنی آپ ان پر حجت ہوں گے۔ آپ نے متعدد مواقع پر مالی قربانی کی مختلف تحریکات میں حصہ لیا، اعانت فرمائی اور عمارتوں کی مرمت اور توسیع کے لیے گاہ بگاہ رقم مہیا کی، جن میں مدرسہ احمدیہ، مینات المسیح اور مرکزی لائبریری وغیرہ شامل ہے۔ آپ نے قادیان میں بہت سے رفاع عامہ کے کام سر انجام دیے، سڑکوں کو ہموار بنایا اور پختہ نالیاں بنوائی، نیز مریضوں کی امداد کے لیے ایک معقول رقم پیش کی۔ ان کے علاوہ سلسلے کے پہلے اخبار الحکم کی اعانت، دارالضعفاء کے لیے زمین اور الفضل کے اجراء میں اعانت بھی آپ کی مالی قربانیوں کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ الفضل کے اجراء کے لیے حضرت نواب محمد علی خان صاحب نے رضی اللہ عنہ
کچھ روپے نقد اور کچھ زمین اس کام کے لیے دی، نیز اپنے مکان کی نچلی منزل بھی دی۔ مقبرے کے انتظام کے لیے حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی صدارت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک کمیٹی مقرر فرمائی۔ جنوری 1906 میں جب صدر انجمن احمدیہ کا قیام عمل میں آیا، اس کے ممبران میں حضرت نواب صاحب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ کو سن 1900 سے 1918 تک مختلف عہدوں پر سلسلے کی خدمت کا موقع ملا۔ قیام صدر انجمن احمدیہ سے قبل 6 جنوری سے 5 دسمبر سن 1902 تک پہلے آپ میگزین ریویو کے اسسٹنٹ فائنانشل سیکرٹری اور پھر فائنانشل سیکرٹری کے طور پر کام کرتے رہے۔ سن 1909 میں آپ صدر انجمن احمدیہ کے امین مقرر ہوئے۔ سن 1911 میں آپ صدر انجمن احمدیہ کی طرف سے ناظر مقرر ہوئے۔ سن 1915 اور 1916 2 سال تک حضرت نواب صاحب صدر انجمن احمدیہ کے جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز رہے۔ سامعین کرام، حضرت نواب صاحب رضی اللہ عنہ ادب اور حفظ مراتب کے بے حد پابند تھے اور اکثر اپنی اولاد اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ آپ اپنے بڑے بھائیوں، بزرگان، صحابہ کرام، خاندان حضرت اقدس مسیح موعود اسلام کے لیے حد درجہ احترام کا جذبہ رکھتے تھے۔ حضرت نواب صاحب صبر و استقامت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ جن حالات میں آپ نے احمدیت قبول کی اور شجاعت سے اس کا اظہار کیا، یہ آپ ہی کا خاصہ تھا۔ آپ حد درجہ عفت پسند اور زمانے کے مفاسد کے باعث پردے کے حد درجہ پابندی کے حامی تھے۔ نمازوں و روزے کی ادائیگی، تلاوت قرآن کریم، دیگر مشاغل دینیہ میں ہم وقت مصروف رہتے تھے۔ آپ معمولاً شب بیدار اور تہجد گزار تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا اس بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ رات کو تہجد میں دعائیں کرتے تو یوں معلوم ہوتا کہ خدا تعالیٰ کا نور کمرے میں نازل ہو رہا ہے۔ حضرت نواب صاحب صبح کی نماز سے قبل قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید ایک سمندر ہے، جو کوئی بھی اس بحر میں غوطہ زنی کرے گا خالی ہاتھ نہ لوٹے گا۔ حضرت نواب صاحب معمولاً ڈائری لکھنے کا التزام نہ فرماتے، لیکن جتنا عرصہ ڈائری آپ نے لکھی ہے اس سے آپ کی سیرت و شمائل کا ایک قیمتی حصہ خود آپ کے قلم سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ 10 فروری 1945 کو 75 سال کی عمر میں حضرت نواب صاحب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جنازے کو حضرت خلیفۃ الثانی رضی اللہ عنہ نے کندھا دیا۔ بہشتی مقبرہ قادیان میں متصل باغ میں حضرت خلیفۃ الثانی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی تدفین احاطہ خاص میں ہوئی جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مزار مبارک ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو اپنے قرب میں خاص مقام عطا فرمائے۔ سامعین کرام، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نواب محمد علی خان صاحب صحابی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مقدس سیرت کے چیدہ واقعات آپ نے سنے۔ ان واقعات سے وآخرین منہم لما یلحق بہم کی اصل تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ دونوں کی سیرتوں کے واقعات میں کس قدر مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے یہ اشعار کس قدر صداقت پر مبنی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔